السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تم جدھر بھی اپنا چہرہ کرو سامنے میرا چہرہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، جو معنی علماء کرام لیتے ہیں وہ ظاہری معنی ہے، وہ ایک ہے، لیکن اس میں بھی علماء کرام نے تو اختلاف کیے ہوئے ہیں، اس لیے علیحدہ علیحدہ فرقے بن گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور ساتھ اس کے باطن ہیں، کہ آگے سے آگے اس کا جو اظہار ہے وہ جیسے روح ترقی کرے گی پھر اس کا اظہار ہوگا، وہ جو باطن ہیں تو پھر وہ کھلیں گے۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ساتھ اس کے باطن ہیں، تو اسی طرح اولیاء کرام نے خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز، ان کی کتابوں میں یہ ثبوت ملتے ہیں۔ فوائد الفوائد میں دیکھ سکتے ہیں آپ 5ویں جلد میں۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کے ساتھ باطن ہیں، اسی طرح روح کے ساتھ مراتب ہیں، درجات ہیں۔ تو جس روح کے وہ ساتوں مراتب طے ہو چکے ہوں گے تو وہ قرآن پاک کے جو باطن ہیں پھر وہ ان کو سمجھے گی، اس پر اظہار ہوگا، ورنہ وہ سمجھ نہیں سکے گا۔ کوئی آدمی پھر نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کی روح کے وہ ساتوں مراتب طے نہ ہو چکے ہوں۔ تو وہ جس طرح خواجگان نے لکھا ہے کہ پہلے جو ہیں 4 مراتب وہ اس عالم ناسوت میں ہیں۔ کئی غوث اعظم رحمۃ اللہ کئی قادری بزرگوں نے کل اس کے 4 مراتب لکھے ہیں، 4 عالم لکھے ہیں۔ تو اس کو پہلے کو انہوں نے چاروں کو عالم ناسوت فرمایا ہے، اور پھر عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت، انہوں نے کل 4 ان کے لکھے ہیں۔ لیکن چشتی بزرگوں نے اس عالم ناسوت کے بھی 4 عالم لکھے ہیں، کہ سب سے پہلے جب روح آتی ہے زمین پر تو اس کو کہتے ہیں جمادات کی صورت میں آتی ہے، اس میں جمادات کی صفات ہوتی ہیں، پھر وہ کچھ عبادات کرتی ہے، ترقی کرتی ہے، تو پھر عالم نباتات، وہ نباتات کی حالت میں ترقی کرتی ہے، پھر نباتات کی صفات اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد حیوانات، تو پھر حیوانات کی، حیوانوں کی صفات آ جاتی ہیں، اس سے ترقی کرتی ہے تو پھر انسانیت کا درجہ اختیار کرتی ہے، تو پھر اس میں انسانی صفات آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ عالم ناسوت کی یہ 4 صفات جو ہیں روح کی، یہ کافر اور مسلم، ہندو درویش، جوگی اور عیسائی، یہودی، یہ 4 عالم ہر کسی کی روح جو ہے وہ ان 4 مراتب تک ترقی کر سکتی ہے۔ گمراہ درویشوں کی بھی ان 4 تک ترقی کر سکتی ہے، لیکن اوپر کے جو اس سے آگے جو ہے عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت، یہ عالم بالا کے جو مراتب ہیں یہ صرف اور صرف مسلمان درویشوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ان کی روح جب انسانیت سے ترقی کرتی ہے، کس طرح کرتی ہے کہ مرشد کامل ہوں، اللہ کے ولی ہوں، پھر ان کا تصرف ہو، تو وہ آدمی سالک درویش جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلے اور ان کی توجہ اور مہربانی شامل حال رہے، تو پھر روح عالم بالا میں ترقی کرتی ہے۔ تو جب عالم ملکوت میں روح پہنچتی ہے
تو پھر فرشتوں کی صفات اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے آگے جب ترقی کرتی ہے پیر و مرشد کے کرم سے، تو اس میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے مرشد کامل کا ہونا بہت لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ تو پھر عالم ملکوت سے عالم جبروت میں جب داخل ہوتی ہے تو یہ روحوں کا مقام ہے۔ تو روح کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا کہ روح میں نمر ربی، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس میں اللہ کا حکم اور اللہ کا نور، اللہ کے نور سے ہی یہ پیدا ہوئی ہے۔ تو پھر اس میں عالم جبروت میں جب روح ترقی کر کے پہنچتی ہے تو اس میں اللہ کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے آگے پھر جب روح ترقی کرتی ہے، اللہ کی صفات جو اس میں آ گئی تھیں، پھر جب روح عالم لاہوت میں پہنچتی ہے تو پھر وہ جو صفات اللہ کی اس میں آ گئی ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بالکل اس آیت کا اظہار فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ جدھر بھی تم منہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر میرا چہرہ ہے۔ تو جب روح اس میں عالم جبروت میں پہنچے گی، اللہ کی صفات پیدا کیسے ہوں گی؟ تو جب روح اللہ کی ذات میں گرے گی، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی ذات کا اظہار ہوگا، تو اس وقت پھر جس طرف بھی روح نظر کرے گی، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، سب چونکہ اللہ کی ذات ہوگی، یہ جو کائنات ہے اس کی نظر سے چند لمحات کے لیے غائب ہو جائے گی اور ہر طرف ذات ہی ذات نظر آئے گی۔ تو اس وقت اس کا اظہار ہوگا اس آیت کا کہ جدھر بھی تم منہ کرو ادھر میرا چہرہ ہے۔ لیکن دیکھیں اب اس وقت بھی جس پر اظہار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، لیکن وہ نظر تو نہیں آتے۔ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں۔ تو اس طرح لیکن اس کا اظہار نہیں ہے۔ جب روح ترقی کرے گی تو پھر اس کا اظہار جب ہوگا، وہ اس طرح مثال میرے آقا مولا رہنما اولیاء مظہر نور خدا قبلہ عالم حضرت پیر احمد میاں قدس اللہ سر العزیز اس کی مثال اس طرح فرماتے تھے کہ جس طرح ایک آدمی اندھیرے میں چل رہا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا، وہ سمندر میں گر جاتا ہے، ایک پاؤں اس کا خشکی پر ہے، دوسرا اٹھاتا ہے تو سمندر میں گر جاتا ہے، تو وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اب اس پر پانی کا بھی اظہار ہو گیا کہ میں پانی میں گر گیا ہوں، سمندر میں گر گیا ہوں۔ اب اوپر دیکھے جب بھی پانی ہے، نیچے دیکھے جب بھی پانی ہے، کیونکہ وہ پانی میں غرق ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہر طرف اپنے سامنے بھی اوپر نیچے ہر طرف پانی نظر آئے گا۔ تو اس طرح یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب روح پر ذات کا اظہار ہوتا ہے، ذات کی معرفت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا نور جو ہے وہ روشنی کی طرح نہیں ہے۔ میرے آقا مولا فرماتے تھے کہ اللہ کا نور سیلاب نور ہے، سمندر کی طرح۔ تو جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو روح ایسے سمجھتی ہے جیسے میں اس میں گر گئی ہوں۔ پھر اس وقت آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف ذات ہی ذات نظر آتی ہے اور یہ کائنات نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ خواب میں ہوتا ہے ایسا۔ تو اس وقت اس آیت کا اظہار ہوتا ہے کہ جدھر بھی پھر روح دیکھتی ہے ہر طرف اس کو ذات نظر آتی ہے، کیونکہ زمینوں آسمانوں کا نور ہر جگہ موجود، ہر وقت موجود۔ تو اب اس میں جس روح میں اللہ کی صفات پیدا ہو گئی تھیں عالم جبروت میں پہنچ کر، تو پھر اس وقت جب اس کو ذات کا اظہار اس میں ہوگا تو اس وقت اس آیت کا اظہار ہوگا کہ جس طرف بھی آدمی، جس طرف بھی اس کی روح، وہ آدمی جس طرف بھی دیکھتا ہے تو سامنے اللہ کا چہرہ اس کو نظر آتا ہے۔ تو یہ چند لمحات کے لیے یہ کائنات غائب ہو جاتی ہے، پھر یہی نظر آنے لگ جاتی ہے اور ذات پھر غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک مثال اور آپ فرماتے تھے میرے آقا مولا کہ جس طرح مرغی کا انڈا ہے، انڈے میں بچہ بالکل تیار ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے،
مکمل ہو چکا ہے، تو اس کو ایک سیکنڈ پہلے بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں ایک دوسرے جہان میں جانے والا ہوں۔ اس کے لیے وہی جہان ہے جس میں وہ پل بڑھ رہا ہے اور مکمل ہو گیا ہے، زندہ ہو گیا ہے۔ تو انڈا ٹوٹتا ہے اس کا کھول، تو ایک دم وہ اس جہان میں آ جاتا ہے، عالم ناسوت میں، اس جہان میں آ جاتا ہے۔ لیکن اسے ایک سیکنڈ پہلے بھی اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں دوسرے جہان میں جانے والا ہوں۔ بالکل اسی طرح روح بھی چلتی رہتی ہے، ترقی کرتی رہتی ہے، تو عالم جبروت میں جب ترقی کر کے پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو بھی ایک لمحہ پہلے بھی یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ علم نہیں ہوتا کہ میرے اوپر ذات کا اظہار ہونے والا ہے۔ لیکن اچانک جس طرح انڈے کا کھول ٹوٹا اور ایک دم بچہ دوسرے جہان میں آ گیا، اسی طرح روح پر بھی ایک دم اظہار ہوتا ہے ذات کا، تو یہ ساری کائنات، یہ عالم، یہ جہان نظر سے غائب ہو جاتا ہے، اور ہر طرف اوپر نیچے آگے پیچھے ذات کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ ذات کو پہچان لیتی ہے روح پھر۔ تو اس وقت یہ عہد کہ تم جس طرف بھی منہ کرو اس طرف میرا چہرہ ہے، فسم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح روح کے ساتھ مقام ہے وہ طے کرے گی، تو پھر جو قرآن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 باطن ہیں، تو ان باطن کو سمجھے گی، ان کا اظہار ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔